السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج آپ سحری کی برکت سے متعلق حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کریں گے۔ حدیث نمبر 1127 میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے: عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واصل فواصل الناس فشق علیہم فنہاہم قالوا فإنك تواصل قال لست كهيئتكم إني أظل أطعم وأسقى أو كما قال علیہ السلام۔ ترجمہ سماعت کریں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ خاتم الانبیاء سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صوم وصال رکھا تو لوگوں نے بھی روزہ صوم وصال رکھنا شروع کیا، اور یہ لوگوں پر شاق گزرا تو اس وجہ سے انہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے منع فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا: حضور، آپ صوم وصال رکھتے ہیں؟ فرمایا: میں تم جیسا نہیں ہوں، مجھے کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ اس حدیث پاک کی اختصار کے ساتھ تشریح سماعت کریں۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے: باب برکت السحور من غیر ایجاب، یعنی بغیر وجوب کے سحری کی برکت، اور اس سے وہ یہ استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ سحری کھانا واجب نہیں، البتہ اس کے کھانے میں برکت ضرور ہے، اس لیے کہ یہ مستحب ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے اس کے واجب نہ ہونے کی دلیل یہ دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صوم وصال رکھا اور درمیان میں سحری کھانے کا کہیں تذکرہ نہیں فرمایا۔ اگر سحری واجب ہوتی تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ ضرور کھاتے، پھر اس کا تذکرہ بھی ہوتا اور احادیث میں مذکور ہوتا، مگر فقیہ اعظم ہند مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ کچھ یوں رقم تراز ہیں کہ صوم وصال میں صحابہ کرام سحری نہیں کھاتے تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام پر شاق ہوا۔ بعض روایتوں میں ہے چلنا پھرنا دوبار ہو گیا تھا۔ اگر صحابہ سحری کھاتے رہتے تو یہ حال کبھی نہ ہوتا۔ پھر صحابہ کرام کی عرض پر حضور رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انی ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی، میں اپنے رب کے حضور رہتا ہوں اور وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور وہ مجھے پلاتا بھی ہے۔ اس پر نص ہے کہ صوم وصال کے اثناء میں دنیاوی غذا نوش نہیں فرماتے تھے، اور مسند احمد میں موجود ہے کہ یہ صوم وصال رمضان میں تھا۔ صوم وصال کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھ کر افطار نہ کرے، نہ سحری کھائے اور نہ کسی وقت کچھ کھائے پیے، حتیٰ کہ پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پیے، اور پھر دوسرے دن روزہ رکھے۔ یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما 15 دن تک صوم وصال رکھتے تھے۔ امام طبری علیہ رحمہ نے فرمایا کہ بعض صحابہ کے بارے میں مروی ہے وہ کئی دن تک کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے، مگر اس سے ان کے معتاد کاموں میں کوئی دخل نہیں پڑتا تھا۔ یہ اس بنا پر تھا کہ انہیں کھانے پینے کی حاجت نہ تھی، وہ اس سے مستغنی تھے، اپنا کھانا حاجت مند اور فاقہ کش افراد کو دے دیتے تھے۔ حضرت ابراہیم تیمی کبھی کبھی 1 مہینہ، کبھی کبھی 2 مہینے بے کھائے پیے رہ جاتے تھے کہ کراہت دفع کرنے کے لیے 1 گھونٹ نبیذ بھی پیتے تھے۔ ریاضت و مجاہدہ کے لیے مشائخین سالکین کو صوم وصال رکھنے کا حکم دیتے تھے، مگر کراہت دفع کرنے کے لیے 1 گھونٹ پانی یا کوئی چیز بہت قلیل مقدار میں کھانے کی اجازت دیتے ہیں۔ مثلاً کشمش کے چند دانے کھا لیے، سوکھی روٹی کے ٹکڑے کچھ کھا لیے۔ مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان
قدس اللہ سرہ نے ایک بار 40-45 دن تک 24 گھنٹے میں ایک گھونٹ پانی کے سوا اور کچھ نہیں کھایا اور نہ ہی پیا۔ اس کے باوجود تصنیف و تالیف، فتویٰ نویسی، مسجد میں حاضر ہو کر جماعت باجماعت ادا کرنا، ارشاد و تلقین کرنا، دار دین اور صادرین سے ملاقاتیں کرنا، معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا اور نہ ضعف و نقاہت کے آثار نمودار ہوئے۔ اور آگے جو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا مقدس ارشاد ہے، لست کہیئتکم انی اظل اطعم و اسقا، اس کے بارے میں علامہ آئینی نے فرمایا، کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہاں ہیئت زائد ہے، معنی یہ ہے کہ میں تمہارے جیسا نہیں۔ اقول ہیئت کو زائد نہ مانے تو مطلب یہ ہوگا میرا حال تمہارے حال جیسا نہیں۔ اس سے صفات میں امتیاز اور عدم شرکت ظاہر ہوتی ہے۔ حاصل یہ ہوا کہ میری صفات میں کسی صفت میں تم میرے شریک نہیں، اس لیے نفی کا مقتضا استغراق ہے اور وجود تشبیہ کے لیے کسی وصف میں ادنا سی شرکت کافی۔ جب حالت میں نفی مماثلت ہوئی تو اس کا صدق بغیر استغراق کے نہ ہوگا، اس لیے اس ارشاد کا مطلب یہ ہوا کہ میرے کسی وصف میں تم لوگ شریک نہیں ہو سکتے۔ جب صحابہ شریک نہیں ہو سکتے تو غیر صحابہ کی شرکت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے علامہ شیخ شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ بردہ شریف میں کچھ یوں اپنی اظہار خیال کرتے ہوئے نبی پاک کی بارگاہ میں یوں ارشاد فرمایا، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی خوبیوں میں شریک سے منزہ ہیں۔ حضور کی ذات میں حسن کا جوہر غیر منقسم ہے۔ یہ حقیقت میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شعر سے ماخوذ ہے۔ انہوں نے عرض کیا ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حضور سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، حضور سے زیادہ جمیل عورتوں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔